أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام فقہی احادیث پہ مشتمل عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی حدیث نمبر پڑھیں گے ہم آج 222۔ کتاب الحج ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خود بھی صحابی ہیں اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ہمارے دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حین یقدم مکہ، جس وقت آپ مکہ آتے، اذا استلم الرکن الاسود، جب آپ حجر اسود کا استلام کر لیتے۔ اور استلام کا معنی کیا ہے پہلے بتایا جا چکا ہے، ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا، یعنی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یا لاٹھی لگا دینا، بلکہ اشارہ کر دینا بھی یہاں مراد ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو حین یقدم مکہ، جس وقت آپ مکہ آتے، اذا استلم الرکن الاسود، جب آپ حجر اسود کا استلام کرتے، اول ما یطوف، طواف کے آغاز میں، تو یخب، آپ رمل کرتے، دوڑتے، تیز چلتے، ثلاثۃ اشواط، 3 چکر۔ اس حدیث کی مزید وضاحت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور نمبر ہے اس کا 1603، یعنی کہ صحیح بخاری میں 1603۔ اور وہاں پہ امام بخاری نے اس کے اوپر باب یہ قائم کیا ہے کہ باب استلام الحجر الاسود، حجر اسود کا استلام کرنا، حین یقدم مکہ تھا، جب وہ مکہ میں آئے، یعنی کہ آنے والا آئے، حاجی آئے، عمرہ کرنے والا آئے، اول ما یطوف، طواف کے آغاز میں، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا، اور 3 چکروں میں رمل کرے گا، تیز چلے گا۔ تو اس میں ایک لفظ کیا آیا تھا، یخب۔ یخب لفظ جو ہے خبب سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، دوڑنا، تیز چلنا۔ اور استلمہ کی وضاحت ہو چکی ہے، چھونا لفظی معنی ہوتا ہے، اور رکن کا لفظی معنی کیا ہے، کونا۔ مراد کیا ہے، بیت اللہ کا وہ کونا جو سیاہ ہے۔ تو سیاہ تو کوئی کونا نہیں، مراد یہ ہے کہ وہ کونا جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود لگا ہوا ہے تو اس لیے گویا کہ وہ کونا کیا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، حجر اسود سیاہ ہے۔ اشواط کا معنی کیا، چکر۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے مسائل کی طرف، اور آپ جان چکے ہیں ویسے کہ رمل کا آغاز کیوں ہوا تھا۔ رمل کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال، عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو مکہ والوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ گئے ہیں، جن کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں، مہاجرین، تو مکہ والوں میں، مکہ کے کفار میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہ ان کو، ان کے مدینہ جانے والوں کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ بات اچھی نہیں تھی کہ دشمن یہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ مسلمان طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، تیز چلیں، تاکہ کافروں کو پیغام ملے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے بلکہ بہت مضبوط ہیں۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں مدینہ سے مکہ کا، اور پھر بھی دوڑ دوڑ کر طواف کر رہے ہیں، خصوصاً پہلے 3 چکروں میں۔ تو یہ ہے رمل کے آغاز کی وجہ، رمل کے آغاز کا سبب، رمل کی حکمت عملی۔ تو 3 چکروں میں رمل کیا گیا، اور اس میں بھی میں گزارش کر چکا ہوں پہلے
کہ چونکہ دیکھنے والے مشرکین مکہ کی اس سائڈ پہ نہیں تھے جدھر حجر اسود ہے، جدھر رکن یمانی ہے، تو اس لیے آپ نے کہا تھا کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک چلتے ہوئے تم نے آرام سے چلنا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ادھر دشمن دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے رمل کی وجہ۔ تو یہ رمل پہلے 3 چکروں میں آپ خود بھی کیا کرتے تھے، حکم بھی دیا اور خود بھی کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1261 1261۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلا مسئلہ یہ کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے گا، تیز چلیں گے۔ اور یہ کس طواف کی بات ہو رہی ہے؟ طواف قدوم کی۔ طواف قدوم کسے کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں۔ جی کسے کہتے ہیں طواف قدوم؟ یعنی کہ مکہ پہنچ کر جو آپ پہلا طواف کریں گے اسے طواف قدوم کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اب آپ عمرے میں طواف کریں گے، یہ آپ کا طواف قدوم بھی ہے، طواف عمرہ بھی ہے۔ یعنی کہ یہ طواف عمرے کی وجہ سے بھی ہے اور یہ طواف اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ مکہ میں ابھی آئے ہیں۔ جیسے مسجد میں داخل ہو کے کیا پڑھتے ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ اچھا، اب عمرہ کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں گے، آپ مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ بھی طواف کریں گے، تو کیا اس طواف میں رمل ہوگا؟ نہیں، اس میں نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رمل آپ کیا کرتے تھے کون سے طواف میں؟ طواف قدوم میں۔ قدوم کا معنی کیا؟ آنا، یعنی کہ مکہ پہنچنے کے بعد جو پہلا طواف آپ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ اگر کوئی آدمی پاکستان سے گیا ہے، انڈیا سے گیا ہے، اس نے عمرے کا طواف کر لیا، پھر وہ مدینہ چلا گیا، اب مدینہ کے میقات سے ایک اور عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، احرام باندھ کر مکہ میں داخل ہو رہا ہے، اب جو مکہ میں پہنچ کے وہ طواف کرے گا، کیا یہ اس کا طواف قدوم کہلائے گا یا نہیں؟ یہ طواف قدوم ہے، طواف عمرہ بھی ہے، طواف قدوم بھی ہے، کیونکہ اب یہ مکہ کا نیا سفر تھا۔ مکہ کا کیا تھا؟ نیا سفر تھا۔ تو اب بھی وہ عمرے کا طواف کر رہا ہے، تو یہ عمرے کا طواف بھی ہے، طواف قدوم بھی ہے، تو اس طواف میں وہ رمل کرے گا، پہلے 3 چکروں میں تیز چلے گا۔ اور میں گزارش پہلے کر چکا ہوں، نماز کے ذریعے مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کے وقت آپ جا رہے ہیں اور ابھی جماعت ہونے میں وقت ہے، تو آپ سنتیں ادا کریں گے۔ فرض ظہر کی رکعات سے پہلے سنتیں کتنی ادا کی جائیں گی؟ 4۔ تو یہ 4 جو سنتے ہیں یہ آپ کی سنتیں بھی بن جائیں گی اور آپ کی تحیۃ المسجد بھی بن جائیں گی۔ اور اگر آپ مسجد میں لیٹ آتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اب ظاہر آپ سنتے فی الحال ادا نہیں کریں گے، فرض نماز کا حصہ بن جائیں گے، تو یہ آپ کی فرض نماز بھی ہے، یہ آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اس کی طواف قدوم کی۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ کیا کہ رمل کیوں کیا گیا تھا؟ مشرکین کو پیغام دینا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے بلکہ بڑی طاقت میں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں طواف کیا تو اس وقت تو مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ جو تھا مسلمانوں کا ہو چکا تھا، پھر آپ نے رمل کیوں کیا؟ اس سے پتا چلا کہ اب یہ رمل طواف کی سنت ہے۔ آغاز اگرچہ اس لیے ہوا تھا کہ دشمن کو طاقت دکھانا مقصود تھی، لیکن اب آپ کی یہ سنت ہے، اب جب بھی لوگ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، تو طواف قدوم میں وہ رمل کریں گے۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور ایک یاد تازہ ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ دشمنوں کے لیے ہر دم تیار رہیں اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ اور یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ
طواف کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے ما لنا وللرمل، آج کل ہم رمل کیوں کرتے ہیں؟ رمل جن کے لیے شروع کیا گیا تھا وہ تو ختم ہو چکے، ان کے مکہ میں اب کفار نہیں ہیں، اب رمل کیوں ہم کرتے ہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ وہ چیز جس کو اختیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو آپ نے اپنایا، ہم اس کو ترک نہیں کریں گے۔ یعنی کہ وجہ چاہے ختم ہو گئی، رمل کا سبب جاتا رہا، لیکن آپ کی سنت پہ قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ حجر اسود کا جو استلام ہوگا وہ ہر طواف کے ہر چکر کے شروع میں ہوگا، یعنی کہ جب بھی آپ حجر اسود کے چکروں جب طواف کرتے ہیں تو چکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا اور طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں تو ہر چکر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے۔ تو جب بھی حجر اسود کے پاس آئیں گے آپ اس کا استلام کریں گے، یعنی کہ اس کو بوسہ دیں گے۔ بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اپنا ہاتھ لگائیں گے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں گے، اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کو کوئی لاٹھی کوئی اور چیز لگائیں گے اور جو چیز لگائی ہے اس کو بوسہ دیں گے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو پھر آپ دور سے اشارہ کریں گے، دائیں ہاتھ سے کریں گے، ایک ہاتھ سے کریں گے، اور جب آپ دور سے اشارہ کریں گے تب آپ اپنے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیں گے۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 223 کی طرف، 223۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہ کون ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، ہاشمی خاندان کے عظیم فرزند، آل بیت کے عظیم فرزند، اور وہ کہ جن کو آپ نے دعا دی تھی کہ اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنا دے اور دین کا فقیہ بنا دے۔ قال، یہ کہتے ہیں طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے طواف کیا، فی حجۃ الوداع، کس موقع پہ؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے ہیں ٹوٹل؟ ایک ہی کیا ہے، اور اس حج میں چونکہ آپ نے لوگوں کو الوداع کہا تھا، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، شاید میری اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے اس حج کو کیا کہا گیا؟ حجۃ الوداع۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طواف کیا حجۃ الوداع میں علی بعیر، کس چیز پہ بیٹھ کر؟ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر۔ یستلم الرکن، آپ رکن کا استلام کرتے، رکن سے مراد کیا؟ حجر اسود۔ حجر اسود کا استلام کرتے بمحجن، ایک لاٹھی کے ساتھ۔ لاٹھی کی وضاحت آئی ہے، والمحجن عصن محنیۃ الرأس، محجن اس لاٹھی کو کہتے ہیں جس کا اوپر کا حصہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو، جھکایا گیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی لاٹھیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا سیرا نیچے کی طرف جھکایا گیا ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 1607 1607، اور امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1272 1272۔ اور امام مسلم جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک اور صحابی سے بھی روایت کرتے ہیں۔ یہاں پہ صحابی کون ہے ہمارے پاس؟ عبداللہ بن عباس۔ تو اس حدیث کو ابو الطفیل بھی روایت کرتے ہیں، تو ابو الطفیل کی حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف میں 1275 1275، اور وہاں پہ یہ لفظ بھی ہے کہ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ، آپ حجر اسود کا استلام کرتے لاٹھی کے ساتھ اور اس لاٹھی کو بوسہ دیتے تھے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اونٹنی وغیرہ پہ سوار ہونا جائز ہے، اور آج کل یہ طواف ویل چیئر پہ کرنا جائز ہے،
اور الیکٹرانک گاڑیاں بھی مسجد حرام کی انتظامیہ فراہم کرتی ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ کے طواف کرنا جائز ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً وہ شخص جس کا کوئی عذر ہے، جو چل کر طواف نہیں کر سکتا، جو چل کر صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہاں پہ میں وہ مسئلہ بتانا چاہوں گا جو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ آپ استلام کر رہے ہیں بیت اللہ کا کس پہ؟ اونٹ پہ، تو اونٹ کو آپ کہاں لے کر چلے گئے؟ مسجد کے اندر، کیونکہ کعبہ شریف کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک کمرے کا نام ہے، کمرے کے ارد گرد کیا ہے؟ مسجد ہے۔ کون سی مسجد؟ مسجد حرام۔ تو آپ اونٹنی کو لے کر، اونٹ کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے ہیں، تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا جو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جو ہمارے لیے گوشت کھانے کے لحاظ سے حلال ہے، اونٹنی، اونٹ، گائے، بیل، بکری، بکرا، چھترا، دمبا وغیرہ، تو ان کا پیشاب اگرچہ گندی چیز ہے لیکن پلید نہیں ہے، اور ہمارے دوست ہو سکتا ہے اس کا مذاق اڑائیں، اس مسئلے کا کئی دوست مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال ایسے ہی ہے جیسے ناک میں موجود پانی، یہ پلید نہیں ہے لیکن گندی چیز ہے، لیکن پلید نہیں ہے، اسی لیے لوگ نماز میں ٹیشو سے یہ گندگی صاف کرتے ہیں اور ٹیشو کو کہاں رکھتے ہیں؟ جیب میں۔ تو اگر یہ پلید ہے تو پلید شے کو جیب میں کیوں رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور وہ بھی مسجد میں؟ تو پتہ چلا کہ یہ گندگی ضرور ہے لیکن پلید نہیں ہے۔ ایسے ہی ان جانوروں کا پیشاب ایک گندی چیز ہے لیکن پلید نہیں ہے، ان کا گوبر بھی پلید نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، آج بھی گاؤں میں عورتیں بھینسوں کا گوبر لیتی ہیں اور اپنا ہاتھ اس میں ڈالتی ہیں اور اس کی تھاپیاں بناتی ہیں، یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ پیڑا بنا کے پھر روٹی بنا لیتی ہیں، لیکن کھانے والی چیز نہیں، مطلب اس کو دیواروں پہ ڈال دیتی ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے، اور خشک ہونے کے بعد اس کے ذریعے آگ جلاتی ہیں، اس کے اوپر کھانا بناتی ہیں، اور پھر جب عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، تو گیلا گوبر لیتی ہیں اور اس میں رنگ ڈالتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے فرش کو اور اپنی دیواروں کو لیپ کرتی ہیں۔ تو کیا یہ پلید چیز کے ذریعے لیپ ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ فطرت یہی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز پلید نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس مسئلے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جو بکریاں چراتے ہیں، جو اونٹ چراتے ہیں، جن کے گھروں میں گائے اور بھینسیں ہیں، ان کو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدھ چھینٹ پڑ گئی ہے آپ کی شلوار پہ، آپ کی قمیض پہ، تو آپ یہ بہانہ نہ کریں کہ میں نہیں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا کیونکہ میرے کپڑے پلید ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے پلید نہیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے تبدیل کر کے جائیں، لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی اس وجہ سے کہ کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے تو ہم کہیں گے آپ کی مہربانی ہے نماز پڑھیں، چاہیے نہیں کپڑوں میں پڑھ لیں۔ اور اسی طرح اس مسئلے کا فائدہ ہوگا آپ کو قربانی کے ایام میں۔ قربانی کے ایام میں آپ لوگ بھی بکرا خرید لیتے ہیں، قربانی سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، آپ جناب ہر ایک کو شوق ہوتا ہے اسے چارہ ڈالنے کا، پانی ڈالنے کا، چارہ ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، وہ پیشاب شروع کر دیتا ہے، اس کے چند قطرے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں، تو کیا آپ کے کپڑے پلید ہو گئے؟ نہیں، پلید نہیں ہو گئے۔ یہاں پہ اس مسئلے کی وضاحت بھی کی جائے گی کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، اسے ہاتھ لگاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہیں دینا، کسی کو کونی نہیں مارنی،
آپ ثواب لینے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے کی بجائے گناہ لے کر واپس ہوں۔ اگر رش ہے تو آپ دور سے اشارہ کر دیں، کسی کو تنگ نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا، مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بیت اللہ کا بار بار طواف کرنا یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ صحیح حدیث ہے، جب آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ کا پاؤں طواف والی زمین پہ پڑتا ہے پھر اٹھتا ہے، تو ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بیت اللہ کا طواف کرنا، 7 چکر لگانا اور پھر 2 رکعتیں ادا کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی غلام آزاد کیا ہو۔ تو بہت عظیم عمل ہے۔ جو ہمارے بھائی عمرے کے لیے جائیں ان کو چاہیے بار بار طواف کا اہتمام کریں۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 224 کی طرف، 224۔ راوی ہیں وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، قال، انہوں نے کہا، لم ارا، میں نے نہیں دیکھا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یستلم من البیت، کہ آپ بیت اللہ کے کسی کونے کا استلام کر رہے ہوں، الا الرکنین الیمانیین، سوائے 2 یمنی کونوں کے۔ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ بیت اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4۔ اچھا، اب 2 کونے اس سائڈ پہ ہیں جس سائڈ پہ کیا ہے؟ حجر اسود۔ ان 2 کونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یمانی، یمن والے کونے، یعنی کہ جس سائڈ پہ یمن ہے اس سائڈ پہ بیت اللہ کے کونے۔ اور دوسری طرف ہے حتیم، حتیم والے کونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شامی، کیونکہ اس سائڈ پہ کیا ہے؟ شام ہے۔ تو اب ویسے تو دونوں کونوں کو جو حجر اسود کی سائڈ پہ ہیں یمن والے کونے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جب الگ الگ دونوں کے نام لینا ہو ان دونوں کے، تو پھر جو حجر اسود والا ہے اس کو کہتے ہیں حجر اسود والا کونا، اور دوسرے کو کہتے ہیں رکن یمانی، یمن والا کونا۔ تو عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی 2 کونوں کا استلام کرتے تھے، یعنی کہ حتیم والی سائڈ پہ بیت اللہ کے جو 2 کونے ہیں ان کا آپ استلام نہیں کرتے تھے، ان کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں نہیں لگاتے تھے اس کی ابھی وضاحت کرتا ہوں، لیکن پہلے حدیث کا نمبر نوٹ کر لیں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور نمبر ہے 1609، 1609، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1269، 1269۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ باقی 2 کونوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے تھے؟ یہ مسئلہ پہلے واضح کیا میں نے؟ نہیں، یہ مسئلہ پہلے بیان نہیں ہوا۔ تو اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1583، 1583۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کن سے؟ سیدہ عائشہ سے، الم ترئی ان قومک لما بنوا الکعبۃ اقتصروا عن قواعد ابراہیم، کہ اے عائشہ، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ہمارا بنیادی درس نہیں آج، یہ تو اس حدیث کی وضاحت میں ایک اور حدیث ذکر کر رہا ہوں کہ آپ 2 کونوں کا استلام کیوں نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ تو نے دیکھا نہیں کہ تمہاری جو قوم ہے یعنی کہ قریش، انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے کعبہ کی ان بنیادوں میں کمی کی جو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادیں ہیں، یعنی کہ کعبہ شریف جو ہے جہاں پہ قائم کیا گیا ہے یہ پورا نہیں ہے، نامکمل ہے، کعبہ کا کچھ حصہ باہر رہ گیا ہے، حتیم والی سائڈ پہ کچھ حصہ ہے جو کعبہ میں داخل ہونا چاہیے تھا،
لیکن اس کو داخل نہیں کیا گیا بلکہ باہر رکھا گیا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کہا یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا الا تردوها علی قواعد ابراہیم، تو کیا آپ کعبہ کو گرا کر دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم نہیں کریں گے؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر لفعلت، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو میں یہ کام کر دیتا، لیکن یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں پریشان نہ ہو جائیں، یہ نہ سوچیں کہ جناب کعبہ کو گرا کے دوبارہ بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس وجہ سے کعبہ کو اسی حالت پہ رہنے دیا۔ اچھا، یہ اب آگے اگلی بات سنیں، یہ بات بیان کی ہے کس نے؟ سیدہ عائشہ نے۔ سیدہ عائشہ سے یہ حدیث سنی ان کے بھتیجے نے، بھتیجے کے نام کیا؟ عبداللہ بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ کے والد، ان کا بیٹا محمد سیدہ عائشہ کا کیا لگا بھائی؟ محمد کے بیٹے آگے ہوئے عبداللہ، یہ عبداللہ سیدہ عائشہ کے کیا لگے پھر؟ بھتیجے۔ یہ حدیث سن رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث جا کر بتائی عبداللہ بن عمر کو۔ کس کو؟ عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ فرمانے لگے، کون فرمانے لگے؟ عبداللہ بن عمر، لَإِن كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات عائشہ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ما ارى رسول اللہ ترک استلام الرکنین اللذین یلیان الحجر الا ان البیت لم یتمم على قواعد ابراہیم، کہ اگر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے یہ باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی لیے آپ نے بیت اللہ کے ان دو کونوں کا استلام نہیں کیا، ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ قائم نہیں ہے۔ سمجھیے بات؟ کیونکہ وہ والے دو کونے ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہیں یہ کونے، ان کونوں کو آگے جانا چاہیے تھا، کعبہ کو اور لمبائی میں لے کر جانا چاہیے تھا۔ تو چونکہ اس سائڈ سے پورا کعبہ کور نہیں ہوا، اسی لیے آپ نے اس سائڈ کے دو کونوں کا استلام نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں مجھے اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ واضح ہو گیا جی؟ یہ بخاری شریف کی حدیث کے نمبر میں لکھوا چکا ہوں 1583 1583۔ اچھا، یہاں پہ ہلکی پھلکی ایک دو وضاحتیں اور کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا کہ کسی زمانے میں کعبہ مکہ میں حکومت قائم ہو گئی تھی عبداللہ بن زبیر کی رضی اللہ تعالی عنہما، تو انہوں نے اپنے زمانے میں کعبہ شریف کو گرا کر دوبارہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق، یعنی کہ یہ سوچ کر کہ نبی اسلام کی خواہش تھی کہ کعبہ کو مکمل کیا جائے، لیکن آپ نے اس زمانے میں اپنی خواہش پہ عمل نہیں کیا کہ کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے پریشان ہو جائیں گے، آپ نے ان کا خیال رکھا۔ تو عبداللہ بن زبیر نے سوچا کہ اب تو کوئی ادھر نیا مسلمان نہیں، سب پرانے مسلمان ہیں، تو انہوں نے اپنے زمانے میں کعبہ شریف گرایا اور اسے دوبارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کر دی گئی۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیسے ختم کی گئی۔ جو نئی حکومت آئی انہوں نے دوبارہ کعبہ گرایا اور اسے دوبارہ سے اس طرح کر دیا جس طرح وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو پھر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ یہ بادشاہ لوگ کعبہ کو کھیل تماشا نہ بنائیں، جس طرح کعبہ ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ تو آج بھی کعبہ کیسے ہے؟
یعنی کہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کا غریب لوگوں کو ویسے بڑا فائدہ ہے. میرے جیسے لوگوں نے بھی کئی دفعہ وہاں نفل پڑے ہوئے ہیں. کہاں؟ کعبہ شریف میں. کیسے بھائی بات کریں نا, آپ سمجھ رہے ہوں گے مسئلہ. تو کعبہ کا کچھ حصہ کعبہ سے باہر ہے نا, کعبہ کا کچھ حصہ حتیم والی سائڈ پہ کعبہ سے باہر ہے. تو ہمارے جیسے غریب لوگ بھی وہاں چلے جاتے تھے, 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. لیکن اب وہاں پہ بھی کافی سختی ہے اور اتنی جلدی وہاں پہ موقع نہیں ملتا. لیکن کسی زمانے میں بڑی آسانی سے موقع مل جایا کرتا تھا. تو یہ وضاحت تھی اس کے تعلق سے. یہیں سے ایک اور بات, اور وہ یہ کبھی کل پرسوں کی بات ہے, مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو گنبد بنایا گیا ہے, کیا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کہا شریعت کے تو خلاف ہے. کہنے لگا وہ بھائی, کہنے لگے کہ سعودی حکومت نے اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے ان کے سامنے کچھ وضاحت رکھی, لیکن یہ حدیث اس کی مزید وضاحت ہے کہ سعودی حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے بقیع قبرستان میں موجود جو پکے مزار تھے اور قبروں پہ بلڈنگیں بنی ہوئی تھی, کمرے بنے ہوئے تھے, ان کو گرا دیا تھا. تو پوری دنیا میں ایک شور اٹھا. تو اسی زمانے میں اگر یہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بنے ہوئے گنبد کو ختم کرتے تو شاید کوئی مسائل کھڑے ہوتے. تو انہوں نے اس زمانے میں پھر یہ کام نہیں کیا. شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہو. یہاں پہ کچھ یہ وضاحت ہو جائے کہ اب بیت اللہ کے 4 کونے ہوئے. وہ 2 کونے جو یمن والی سائڈ پہ ہیں ان میں سے ایک حجر اسود والا ہے, اس کی 2 فضیلتیں ہوں گی. ایک یہ کہ اس کونے میں حجر اسود ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کونا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق قائم ہے, اسی لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. وہاں حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں, استلام کرتے ہیں. اور جو رکن یمانی والا کونا ہے جو حجر اسود سے پہلے ہے, اس کی ایک ہی فضیلت ہے, کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق ہے. تو اس کا اسلام کیا جاتا ہے, اس کو بوسہ نہیں دیتے, نہ ہی دینا چاہیے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہی کہ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں کا استلام کرنا مستحب ہے, اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حجر اسود کا, اسے بوسہ دیں گے اگر ممکن ہو. یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگائیں گے, اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں گے. یہ ممکن نہ ہو تو اسے کوئی عصا لگا لیں, لاٹھی لگا لیں, کوئی اور چیز لگا لیں اور اس کو بوسہ دے لیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے, اور جب دور سے اشارہ کریں گے تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے رکن یمانی کا, اس کو بوسہ نہیں دیا جائے گا, اس کو بس ہاتھ لگایا جائے گا. کیا مقام ابراہیم کو ہاتھ لگائیں گے, بوسہ دیں گے؟ نہیں. کیا جو میدان عرفات میں جبل رحمت ہے, رحمت پہاڑ ہے, اسے تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں گے, بوسہ دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے. کیا مسجد حرام, مسجد نبی کے دروازوں اور دیگر کونوں کو تبرک کے طور پہ ہاتھ لگائیں گے اور بوسہ دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے. کیونکہ ہمارے سامنے جناب عمر فاروق کا مشہور و معروف قول ہے جو بخاری شریف میں آتا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے اور اسے مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے حجر اسود, مجھے یقین ہے کہ تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دینا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پتھر کو, اسی بے جان چیز کو بوسہ دیا جائے گا جس کو اللہ کے رسول نے دیا ہے, جس کو آپ نے نہیں دیا اس کو نہیں بوسہ دیا جائے گا. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 225 کی طرف, 225.
عن ابی جمرہ نصر بن عمران الضبعی، راوی ہے نصر بن عمران الضبعی اور کنیت ان کی ابو جمرہ، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ قال، یہ کہتے ہیں سألت ابن عباس فی المتعة فأمرنی بها، میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں بخاری شریف میں وضاحت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ مجھے منع کرنے لگے حج تمتع نہ کرنا، تو پھر میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا تو ان سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ حج تمتع کرو۔ اچھا، لوگوں نے کیوں منع کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب عمر فاروق، جناب عثمان یہ حج تمتع سے منع کیا کرتے تھے، جبکہ حج تمتع افضل ترین حج ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، آپ جانتے ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ تنہا حج کرنے کو جس کے ساتھ عمرہ نہیں ہوگا اور قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ حج قران کیا ہے کہ آپ حج اور عمرہ ایک ساتھ کریں، حج اور عمرہ آپس میں مکس کر دیں اور درمیان میں حلال نہیں ہوں گے، حج عمرہ ایک ساتھ کر کے فارغ ہوں گے، اور اس میں قربانی واجب ہے۔ تیسرا ہے حج تمتع، کہ حج والے مہینوں میں آپ عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں، اور پھر آپ حج کا انتظار کریں۔ 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو آپ حج کا احرام باندھیں، حج کی نیت کریں اور مینا نکل جائیں۔ مینا سے پھر عرفات، عرفات سے مزدلفہ، پھر مینا، اس انداز سے آپ حج کریں گے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی کہ ایک سفر میں آپ نے 2 کام کیے، عمرہ بھی اور حج بھی، اور ایک سفر میں 2 کام کرنا یہ حج تمتع میں بھی ہے، حج قران میں بھی ہے، اور دونوں میں قربانی بھی ہے۔ لیکن حج تمتع حج قران میں کیا فرق ہے؟ کہ حج تمتع میں عمرہ الگ ہے، حج الگ ہے۔ عمرہ کر کے آپ حلال ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، پھر آپ حج کا تلبیہ پڑھتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حج قران میں عمرہ اور حج الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو جناب عمر، جناب عثمان وغیرہ اس حج سے منع کرتے تھے جو افضل ترین حج ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا وہ کیوں منع کرتے ہوں گے؟ علماء کرام نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں، اور مضبوط ترین بات شاید یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انسان ایک سفر میں ایک کام کرے تاکہ بیت اللہ میں رونقیں لگی رہیں۔ ایک سفر میں انسان حج کے لیے آئے، دوسرے سفر میں عمرے کے لیے آئے، تو الگ الگ آپ حج عمرے کے لیے آئیں گے تو بیت اللہ کی رونقیں لگی رہیں گی، شاید وہ یہ چاہتے تھے، واللہ تعالی اعلم۔ بہرحال چونکہ وہ روکتے رہے تو کئی لوگوں کا ذہن بن چکا تھا کہ شاید حج تمتع منع ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق ہے عبداللہ بن زبیر کے زمانے سے۔ کس زمانے سے؟ عبداللہ بن زبیر کے زمانے سے، جس زمانے میں نہ جناب علی موجود تھے، نہ جناب عثمان موجود تھے، نہ جناب عمر موجود تھے۔ تو یہ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی یہ حج کرنا چاہ رہے ہیں، حج تمتع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے روکا، تو یہ عبداللہ بن عباس سے آئے، مسئلہ پوچھا تو کہتے ہیں فَأَمَرَنِي بِهَا، انہوں نے مجھے حکم دیا یہ حج کرنے کا۔ اچھا، موقف لوگوں کا ٹھیک تھا کہ عبداللہ بن عباس کا؟ عبداللہ بن عباس کا۔ اس سے پتہ چلا دین کے معاملے میں پبلک پہ اعتماد نہ کریں، دلیل کے اوپر اعتماد کریں، کسی پختہ عالم دین سے ملیں، کتاب و سنت کے مطابق جو فتویٰ دینے والا عالم دین ہے اس سے رابطہ قائم کریں۔ اب اگر یہ سوچتے ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی کہ اتنے لوگ مجھے روک رہے ہیں، تو پھر یہ درست بات سے محروم ہو جاتے۔ لیکن یہ عبداللہ بن عباس کے پاس آئے ہیں، عالم دین کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ، اور میں نے عبداللہ بن عباس سے سوال کیا عن الہدی، قربانی کے بارے میں۔ الہدی کہتے ہیں حج والی قربانی کو۔ کس قربانی کو؟ حج والی قربانی، یعنی کہ جو عام قربانی ہوتی ہے جو میں اور آپ اپنے وطن میں کرتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہدی نہیں ہوتا، اس کے لیے ہوتا ہے اضحیۃ۔
اضاحی، اور یہ لفظ جو ہے ہدیون، یہ اس قربانی کے لیے ہے جو حج میں کرتے ہیں، یا وہ قربانی جو آپ حج کے لیے نہیں گئے لیکن آپ نے جانور بھیج دیا کسی کے ہاتھ میں کہ میری طرف سے مکہ میں ذبح کر دینا، اس کو بھی ہدیون کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا قربانی کے بارے میں، کیونکہ حج کون سا کر رہے تھے جی؟ تمتع۔ فقال، تو عبداللہ بن عباس نے کہا، فیہ جزور، کہ اس حج میں جزور، ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ جزور اونٹ کو کہتے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اونٹ ہو یا اونٹنی۔ او بقرۃ، یا ایک گائے، بقرۃ کا لفظ گائے بیل دونوں کے اوپر استعمال ہوگا۔ او شاۃ، یا ایک بکرا، شاۃ کا لفظ بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر، چھترے کے اوپر، چھتری کے اوپر، یعنی کہ مینڈا، بھیڑ، سب پہ استعمال ہوگا۔ او شرک فی دم، یعنی کہ عبداللہ بن عباس نے کہا یا تو اونٹ ذبح کرو مذکر یا مؤنث، یا گائے یا بیل ذبح کرو، یا بکرا یا بکری ذبح کرو، او شرک فی دم، یا کسی خون میں، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون، مراد جانور، یا کسی جانور میں شرکن، حصہ ڈال لو، شراکت، حصہ کن جانوروں میں ڈالنا جائز ہے جی؟ کیا ایک بکرے کو دو آدمی مل کے ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی کے موقع پہ ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا ہوگا، ایک جانور ہوگا۔ البتہ گائے میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ؟ 7۔ اور اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7۔ جو حج کی قربانی ہوگی، ذرا دھیان سے، جو حج کی قربانی ہوگی اس میں اونٹ یا اونٹنی میں 7 لوگ ہی ہوں گے، گائے بیل میں بھی 7 لوگ ہوں گے، بکرے میں ایک ہی ہوگا، دمبے میں ایک ہی ہوگا۔ البتہ جو عام قربانی ہے، جو حج سے ہٹ کر ہے، جو ہم اپنے وطن میں کرتے ہیں، اس میں اونٹ اونٹنی میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 10 لوگ۔ 10 لوگوں کے شریک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، نمبر ہے 1501، 1501۔ اچھا آگے چلیں اب۔ قال، یہ نصر بن عمران زبائی کہتے ہیں، ابو جمرہ کہتے ہیں، وَكَأَنَّ أُنَاسًا كَرِهُوهَا، گویا کہ کچھ لوگوں نے كَرِهُوهَا، اس حج کو ناپسند جانا۔ کون سے حج کو؟ حج تمتع کو۔ فَنِمْتُ، تو میں سویا، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، تو میں نے خواب میں دیکھا، كَأَنَّ إِنسَانًا يُنَادِي، گویا کہ ایک انسان ینادی، اعلان کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حج مبرور، حج قبول ہو، ومتعۃ متقبلہ، اور عمرہ قبول ہو۔ فأتیت ابن عباس، تو میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نصر بن عمران الضبعی۔ فحدثت، تو میں نے ان کو یہ بات بتائی۔ کون سی بات؟ خواب کی۔ فقال، تو کہنے لگے اللہ اکبر، خوشی میں اور تعجب میں کہنے لگے اللہ اکبر، ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایسا خواب آیا ہے جس میں عبداللہ ابن عباس کے فتوے کی تائید ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی لوگوں سے کہتے تھے حج تمتع کرو، حج تمتع کرنا چاہیے، بلکہ ان کا فتویٰ تو اس حد تک ہے کہ جیسے حج تمتع ہی آپ کر سکتے ہیں، دوسرا حج آپ نہیں کر سکتے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عباس کو بڑی خوشی ہوئی، اللہ اکبر، کہنے لگے سنت ابی القاسم، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، یعنی کہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کون سا حج کیا تھا جی؟ حج قران کیا تھا، لیکن ایک سفر میں دونوں کام کیے تھے نا،
یعنی کہ یہ تو نہیں کیا تھا کہ اکیلا حج کیا ہو. تو آپ نے حج قران کیا. حج قران میں بھی حج عمرہ دونوں ایک سفر میں آپ کرتے ہیں, اور حج تمتع میں بھی ایک ہی سفر میں آپ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ کر کے آپ حلال ہو جاتے ہیں اور 10 تاریخ کو الگ سے حج کرتے ہیں, اور حج قران میں آپ عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتے بلکہ اس میں عمرہ حج آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ نے ایک ہی سفر میں دونوں کام کیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سنت ابو القاسم, یہ سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی, لیکن بخاری میں دوسری جگہ پہ یہ روایت آتی ہے. فقال علی, نصر بن عمران کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا قم عندی, تم میرے پاس ہی رہو. اتنے خوش ہوئے اس آدمی پہ, کہنے لگے تم میرے پاس ہی رہا کرو, اور یہاں تک پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے اپنے مال میں ایک حصہ خاص کر دوں گا, کہ کچھ مال میں اپنے مال میں سے تمہیں دے دوں گا, تو میرے پاس ہی رہا کرو. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے, نمبر ہے 1688 1688, اور امام مسلم نے نمبر ہے 1242 1242. اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1 یہ معلوم ہوا, بلکہ مسائل بتانے سے پہلے میں یہ خواب کا مسئلہ بیان کر دوں, یہ کہیں رہ نہ جائے. چلے نہیں رہتا انشاءاللہ, بلکہ آغاز یہیں سے کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا اس روایت سے کہ اگر کوئی ایسا خواب آئے جو خواب تائید کرتا ہو اس مسئلے کی جو شریعت سے ثابت ہو, تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کو خواب یہ آئے کہ شراب پینی چاہیے, تو کیا وہ خواب کی بنیاد پہ شراب پیے گا؟ نہیں. سمجھ لیں کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے. کسی کو خواب آئے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ جو اس کی بیگم نہیں ہے, اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کیا بدکاری کرے گا, تو کیا اس خواب کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, یا اس خواب کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے, دور رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, صدقہ خیرات کریں, اللہ سے درخواست کریں یا اللہ مجھے اس خواب کو مکمل کرنے سے بچانا, محفوظ رکھنا. کئی لوگ غلط کام کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی خواب آیا تھا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے, پھر کیا جی خواب آیا تھا, پیر صاحب نے خواب میں کہا تھا بچوں کو ذبح کر دو. تو ایسے خوابوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا, اور جو ایسے خوابوں پہ عمل کرے اور کسی کا نقصان کرے, کسی کو قتل کرے, اس کو بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے. تو جو خواب شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کے خواب میں کوئی صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, نعوذ باللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہے کہ آپ کو آج کے بعد نمازیں معاف ہیں, آپ نے بہت عبادت کر لی ہے, تو کیا خیال ہے اس خواب کے بارے میں؟ یہ شیطانی خواب ہے. یہ خواب میں جو آئے ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ کے دین پہ عمل کرنا ترک کر دیا جائے. دین پہ عمل کرنا انبیاء کرام کو معاف نہیں ہوا, جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑی بڑی عبادات کی, عبادت میں بہت آگے تھے, کئی کی صدیاں عبادت کرتے رہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی عبادت کی ہے اور تبلیغ بھی کی ہے. کیا ان سے کبھی کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کو شریعت معاف ہے, نمازیں معاف ہیں اور اب آپ آزاد ہو چکے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت کرتے نہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. آخری وقت تک انسان کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, بلکہ موت سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ کہیں شیطان مجھے پھسلا نہ دے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, دین پہ آئے, توحید پہ آئے. تو اگر خواب وہ آئے جو تائید کرتا ہو اس مسئلے کی جو اللہ کے رسول بیان کر کے گئے ہیں, جو قرآن میں آیا ہے, اچھی بات ہے. اور اگر خواب ایسا ہے جو شریعت کے خلاف ہو, اس کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا اور سمجھا جائے گا کہ شیطان کی طرف سے ہے.
لیکن یہاں پہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے پھر بیٹے کو ذبح کیوں کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیونکہ وہ نبی تھے، وہ نبی تھے، ان کا خواب شریعت ہے، دین ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خواب، اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق۔ اگر میرا اور آپ کا خواب قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہے تو عمل کریں گے، اس کے مطابق نہیں ہے تو عمل نہیں کریں گے۔ ایک آدمی کہتا جی مجھے خواب آیا ہے کہ میں اپنے 6 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے نام یہ پلاٹ کر دوں، تو کیا اس کو اجازت ہوگی اس خواب پہ عمل کرنے کی؟ بالکل نہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ جس کا تعلق ہے اس حدیث سے وہ کیا کہ حج والے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج والے مہینوں میں عمرہ کر لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حج والے مہینوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، خصوصاً وہ عمرہ جس کا تعلق حج سے ہو، حج تمتع سے ہو۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ حج تمتع جو کنان میں قربانی واجب ہے، اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دوران اور 7 حج کے بعد اپنے گھر میں واپس آ کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن تمتع بالعمرۃ للحج فما استيسر من الهدي، کہ جو فائدہ اٹھائے اور ایک ہی سفر میں عمرے کے ساتھ حج کرے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ قربانی دے۔ لیکن قربانی کون سی؟ مستیسرہ، جو اس کے لیے ممکن ہو، جو اس کے لیے آسان ہو۔ اونٹ، گائے، بکرا، یا اونٹ میں حصہ ڈال لے یا گائے میں حصہ ڈال لے، جو اس کے لیے ممکن ہے وہ کرے۔ اور یہ پتا چلا کہ حج تمتع آج بھی باقی ہے، اور آج بھی افضل ترین حج جو ہے وہ حج تمتع ہی ہے، لیکن دیگر حج کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔